السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی اسکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول مبارک ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان، مال، والدین سب سے بڑھ کر، یعنی جان سب سے اہم ترین، اس میں نفس اہم ترین ہے، اس سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ ناظرین محترم، گزشتہ کئی دنوں سے ایک خاص مہم چلائی جا رہی ہے اور اس میں یہ وضاحت نہیں کی جا رہی بلکہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی پر توہین رسالت کا الزام لگا دے اور وہ اس کے بارے میں ثبوت نہ پیش کر سکے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور کہ یہ توہین رسالت کا جو معاملہ ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں نے علماء کرام کے سامنے وہ تمام ثبوت رکھ دیے ہیں کہ جو ثبوت یقیناً ایسے ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بھینسا پیج کے تمام پیجز میں نے سامنے رکھ دیے، موچی اور روشنی میں جو لکھا گیا ہے وہ بھی سامنے موجود ہے، اور بھینسا، موچی اور روشنی کون چلاتے تھے یہ جبران ناصر صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھینسا کو جو مبارکبادیں دی ہوئی ہے وہ بھی میں نے سامنے علماء کرام کے رکھ دیا ہے، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ پیجز موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پیجز کو چلانے والا کون تھا، یہ پیجز کون چلا رہا تھا، اور ان پیجز پر جو لکھا جا رہا تھا، اس سے قطع نظر کہ یہ مبینہ بلاگرز ہیں یا کوئی، لیکن جو لکھا جا رہا تھا وہ ہوا میں نہیں لکھا جا رہا تھا، وہ باقاعدہ ثبوت کی شکل میں موجود ہے، اور یہ ثبوت موجود ہے علماء کرام کے سامنے بھی اور اداروں کے پاس بھی موجود ہے، اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ لیکن نیلا پیلا چینل اور ادھر کی انتظامیہ کل انہوں نے خاص طور پر ایک اسٹینڈرڈ کوشچن کیا، جیسے کہ میں آپ سے کہوں کہ سگنل پر گاڑی رکنی چاہیے جب سرخ بتی ہو جائے، لیکن اگر اسی گاڑی کے اندر کوئی زخمی ہے اور اس کو اگر ہم نے فوری طور پر اسپتال نہیں پہنچایا، اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو پھر کیا سگنل پر گاڑی رکنی چاہیے یا نہیں رکنی چاہیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کا جواب ایک الگ طریقے سے دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اسٹینڈرڈ کوشچنز کیے اور اسٹینڈرڈ کوشچنز کے جوابات لے کر یہ طے کر لیا کہ توہین رسالت کا الزام لگا دینا، اور جب تک یہاں علماء کرام نے فرمایا یہاں قائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس سے قائل نہیں ہونا ہے، اگر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس کا معاملہ ہے تو اسے قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نیت بھی نہیں دیکھی جائے گی، اور یہ روشنی علماء کرام ڈالیں گے۔ میں نہ عالم ہوں نہ زاہد ہوں، نہ میرا کام فتوے جاری کرنا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ابھی کچھ دیر پہلے میری مفتی تقی عثمانی صاحب سے گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ مجھے پھنسایا گیا تھا، اور جس طرح مجھ سے سوالات کیے گئے وہ سوالات ایسے تھے کہ جو میں اسٹینڈرڈ انداز میں جواب دے رہا تھا، اور وہ جوابات نہیں میں دے سکا جو مجھے بتائے ہی نہیں گئے، مجھ سے سوالات کیے نہیں گئے۔ اس سے پہلے نیلا پیلا نے حدود لاس کے معاملے میں بھی ایسے ہی کیا تھا، اور انہوں نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیں قائم کرنا ہے ان کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی، اور پردے سے متعلق انہوں نے ذرا سوچیے مہم چلائی تھی، اور اس میں بھی علماء کرام کا وہ پوائنٹ آف ویو پیش کیا جو کہ ان کا اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کر تھا، اس کو چلایا، اور جو حقیقی پوائنٹ آف ویو تھا اس کو انہوں نے نہیں چلایا۔ یہ ان کا کام رہا ہے، یہ کرتے رہے، اور اس کا میں سب سے بڑا ثبوت پروگرام کے بیچ میں آپ کو دوں گا، آپ ہل کر رہ جائیں گے، آج آپ دہل کر رہ جائیں گے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام نیلا پیلا چینل نے احانت سے بڑھ کر خود انہوں نے کیا ہے۔ اس لیے مجرم کو مجرم ہی بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہوتا جو اسے بچانے کی کوشش کرے۔ میرے ساتھ جو علماء کرام تشریف فرمائے، پہلے میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے مجدد مسلک اہل سنت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے، سواد اعظم اہل سنت حقیقی کے سربراہ مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف فرمائے بہت ہی قابل احترام محتمم جامعۃ الزہرا، منسلک ہیں آپ دارالعلوم امجدیہ سے، خطیب جامع مسجد حبیبیہ، ماشاءاللہ شہنشاہ خطابت ہے ہمارے بہت ہی قابل احترام حضرت سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی قابل احترام کافی عرصے بعد تشریف لائے ہیں سرپرست اعلیٰ ادارے تبلیغ جعفریہ پاکستان، وکیل حضرت آیت اللہ العظمی حافظ بشیر حسین نجفی صاحب، علامہ عباس مہدی ترابی صاحب۔ السلام علیکم۔
علیکم السلام جی ہمارے دو علماء کرام اس وقت راستے میں وہ تشریف لا رہے ہیں. ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب جو ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے ڈاکٹر محمد اسحاق عالم صاحب, اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی, فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز, فاضل جامعہ بنوریا العالمیہ, اور ڈاکٹر قاسم محمود صاحب محتمم جامعہ اسلامیہ مخزن العلوم کراچی. ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد میں DSNG پر ہے علامہ امین شہیدی صاحب جو ہم سے گفتگو کریں گے. ممتاز عالم دین ہے اور اہل تشیع مکتب فکر میں ایک بڑا گہرا اور ایک بہت ہی یعنی ایک ایسا مقام رکھتے ہیں کہ جو آپ کو سب عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ DSNG پر موجود ہوں گے ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب, آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی, ممبر پنجاب قرآن بورڈ لاہور. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے مولانا سمیع الحق صاحب اکوڑا خٹک سے, اور وہ ہم سے گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ علامہ شبیر حسن میسوی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے, اور ہمارے ساتھ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے. میں مظفر شاہ قادری صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا, اس کے بعد ہم امین شہیدی صاحب کی طرف بڑھیں گے. مظفر شاہ قادری صاحب سے جو میں پہلا سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ سوال بہت اہم ہے اور وہ سب کے ذہنوں میں ہے, اور وہ سب پوچھنا چاہتے ہیں کہ قانون توہین رسالت 295C جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے وہ کیا کہتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے پاس ثبوت موجود ہے, پیجز موجود ہیں جن میں خرافات لکھی ہوئی ہیں, اور انہیں ہم دکھا نہیں سکتے, ایک مرتبہ ہم نے دکھایا ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں دکھا سکتے, وہ بھی ہم نے عوام کی آگاہی کے لیے دکھایا, ہم بار بار اس کو نہیں دکھا سکتے. اگر وہ خرافات ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ پیجز چلانے والے جو اس وقت مبینہ لوگ ہیں وہ اس وقت حراست میں ہیں, یا اگر وہ نہیں بھی ہیں تو ان سے پوچھا بھی جا سکتا ہے, کیونکہ یہ نام انہیں کہتے ہیں بھینسا, موچی اور روشنی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اس میں تو اظہر من الشمس ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ انہی کے پیجز سے. اب اگر بھینسا پیجز پر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے, لوگ موجود ہیں, تو ان کو بچانے کی جو کوشش ہو رہی ہے, ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے پوری سچویشن کو, اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اور ہمیں یہ بتائیے گا کہ قانون توہین رسالت میں جو اہانت کرے اس کی سزا کیا ہے. علامہ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب مشکور ہوں کہ اس بنیادی مسئلے پر اور بالخصوص حضور علیہ السلام کی ناموس و عزت کے حوالے سے ذکر کرنے کے لیے, مناقب کے لیے آپ نے اخکر کو مدعو کیا, اور یہ ہر مسلمان کا اور ہر اہل ایمان کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے جی. اس کے بغیر اسلام دین ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کو جس اعتبار سے بیان کیا, فضائل و مقام کے حوالے سے کل بھی وہ آپ آیات پڑھ رہے تھے کہ جس میں ورفعنا لک ذکرک کا ذکر آپ نے کیا. میں یہاں پر یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سورۃ الانفال کو اگر آپ دیکھیں جی. تو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 کے اندر جی ایک خاص پس منظر کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور عظمت کے دفاع سے متعلق ایک ارشاد فرمایا. 95 کا آپ ذکر کر رہے تھے, 295 تو سورہ ہجر کی بھی اگر آپ 95 آیت اتاریں گے, 95 بھی بالکل جی, انا کفیناک المستہزئین, سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا محبوب لوگوں کی شر سے اور جو تجھ پر تانا زنے, تیری اہانت کرے اور تیرے لیے توہینی مزاج رکھے, تو اس سے تجھے محفوظ رکھنا یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا. یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 95 ہے. اگر آپ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 کو دیکھیں گے تو ڈاکٹر صاحب وہاں پر خاص طور پر کفار مشرکین کے ایک عمل کو ذکر کیا گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب یہ کفار مشرکین جو ہے انہوں نے مکمل ارادہ کر دیا کہ آپ کو قتل کریں گے اور آپ کے راستے کو روکیں گے, اور آپ کو جو اللہ رب العالمین عظمت و شہرت عطا فرما رہا ہے تو اپنے خام خیالیوں کے اندر وہ اس کی غلط تعبیر اور اپنی جانب سے خرافات کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن محبوب وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کفار اپنی جگہ پر ہو کر اس قسم کی سازشیں اور اس قسم کے مکر کرتے رہیں گے, اور اللہ رب العالمین آپ کے تحفظ کے لیے خفیہ تدبیر فرماتا رہے گا. سبحان اللہ. اور بے شک اللہ رب العالمین جل وعلا کی خفیہ تدبیر سب پر غالب ہے. بے شک. ایک بات اب یہاں پر دیکھیے کہ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں سارا قریش مکہ اس میں شامل نہیں تھا, بلکہ چند افراد تھے جو نبی کریم علیہ السلام کی اہانت العیاذ باللہ یا حضور علیہ السلام کے مشن یا حضور علیہ السلام کی بے ادبی کے در پر تھے. لیکن دیگر لوگ خاموشی اختیار کرتے تھے اور خاموشی اعتبار سے فکری طور پر ان کی تائید کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سب کو مخاطب کیا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے, اس میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو سارے قوم نے نہیں قتل کیا, قتل چند لوگوں نے, قیدار نے کیا. جی بالکل. لیکن دیکھیے ساری قوم اس کی حمایت کر رہی تھی, اس نافرمانی اس بے ادبی پر اس کی پشت پر تھی. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا عذاب سب کے لیے آیا اور سب لعنت کا شکار ہوئے.
تو جس طرح آپ ان باتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان بے ادبیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں اگر کوئی خاموش بھی رہے اور خاموش رہ کر اپنی خاموشی، مثال کے طور پر میں اب سے عرض کروں کہ آج میری چند مصروفیات تھی جی، مجھے جب پتا چلا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے کہا ہے کہ جناب اس موضوع پر آنا ہے، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ساری مصروفیت چھوڑو اور چلو. انہوں نے کہا اور بھی پروگرام کر لیتے ہیں. میں نے کہا پھر زندگی بھر شاید میں اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کرتا اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اب وہ شاید یہ چینل نہیں، کوئی بھی اگر مجھے بلاتا اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بلاتا تو کہیں العیاذ باللہ ان میں ہمارا شمار نہ ہو جائے کہ کسی حصے کے اندر اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حوالے سے گوارا کریں. کس قدر احتیاط آپ نے فرمائی ہے. تو اس لیے ہم نے اپنی ساری مصروفیات، یعنی کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ سمجھانے کے لیے ضروری ہے. تو اس لیے ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم نے اس چیز کو جو ہے کہ وہ مقدم رکھا. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مبارک جو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْزِي لِعِرْزِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَا. فرمایا میری ماں، میرا باپ اور میری تمام عزت اور غیرت اور میری تمام عزت و تکریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے اوپر قربان. اللہ اکبر. تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں بھی اس چیز کو گویا کہ ذکر کیا. اب اس کے ساتھ میں مختصر صرف یہ عرض کر دوں کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 12 آپ دیکھیں جی، اس میں اللہ رب العالمین نے ذمیوں کے حوالے سے بات ذکر کی. سورہ توبہ جب اسلامی ریاست قائم ہو چکی، جی ہاں، ریاست کے اندر اقلیت آ چکی، جی ہاں، لیکن فرمایا کہ جن اقلیت کے ساتھ آپ کا عہد و پیما ہوا ہے امن کے لیے، سکون کے لیے، تحفظ کے لیے، تو وہ بھیڑ بکری کی طرح، یہ شتر بے مہار کی طرح آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ بھی کسی ضابطے، کسی عزت، کسی توقیر، کسی نظام، کسی منشور کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے. اگر اس منشور کو، اس ضابطے کو اگر توڑ دیا جائے گا تو پھر نہ کوئی عہد رہے گا، نہ پھر زمان رہے گا، نہ کوئی چیز ہوگی. اور قرآن کریم نے ذکر کیا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر ذمی بھی اپنے عہد کو توڑے، من بعد عہدہم، عہد کرنے کے بعد. اچھا وہ کیا، کس طرح توڑے؟ فرمایا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین پر تانا کرے. فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پھر تمہاری ریاست کا سربراہ آگے بڑھے اور جس نے یہ بے ادبی کی ہے اور دین پر تان کیا، دین متین پر تان کیا ہے، اور اس کی سزا قتل کے طور پر وہ آگے لائے. یہ قرآن مجید نے واضح طور پر ذکر کر دیا. یہاں پر علماء نے کہا کہ تان دین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا تان دین سے سب سے پہلی مراد العیاذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسات اور بے ادبی ہے. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ براہ راست توہین العیاذ باللہ، یا آپ کی طرف منسوب شے کی توہین. ان تمام چیزوں کو دفاع کرنے والے منافقین ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کا گویا کہ ان کی عزت و توقیر کا دفاع کرنے والے وہ مومنین ہوتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید نے اس چیز کو واضح طور پر ذکر فرمایا. نبی پاک فرمایا، اب دیکھیں گھر ایک چیز ہے ڈاکٹر صاحب، گھر کے اندر ہم 4 بھائی ہیں، گھر کا نظام ہماری ماں کی عزت پر رکھا ہوا ہے. جمہوریت کا مطلب یہ نہیں، لبرلزم کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ہم ہر شخص کے لیے تبصرہ کر دیتے ہیں اور اٹھے ہوئے یا گرے ہوئے الفاظ کے اندر ہم اس کی ذات کو وقار نہیں لاتے، تو ہم اگر ماں کے لیے بھی جملہ کہیں گے تو گھر کا وقار باقی نہیں رہے گا، گھر کا امن باقی نہیں رہے گا. تو گویا کہ کتنی بھی آزادی ہو، اس آزادی کے بعد ایک سطح ایسی ہوتی ہے جس پر زبان کو خاموش کرنا پڑتا ہے، اور سراسر وہاں اعتماد ہوتا ہے. جس طرح گھر کے اندر باپ کا مرتبہ ہے، گھر کے اندر ماں کا مرتبہ ہے، تو روئے زمین کے اندر اس کا سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ اللہ کے حبیب جناب رسول کریم ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر، جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے. اس لیے حضور نے فرمایا، اب دیکھیں گھر کا امن کس پر ہے؟ ماں کی عزت پر. ماں کی عزت پر. 4 بھائی متفق ہوں، اگر 4 آپس میں بھڑ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیا، تو ماں کی عزت، ماں کی توقیر اور ماں کی عزت کی بالادستی کی وجہ سے سارا نظام درست ہو جاتا ہے. لیکن اگر ماں ہی کو ہدف تنقید بنا دیا جائے اور ماں ہی کو تان و تشنیع بے ادبی کا نشانہ بنا دیا جائے، اسی کی چادر اور اسی کی عزت اور اس کی ناموس کو پامال کیا جائے، تو مجھے بتائیے وہ گھر کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ بس اسی گھر کو آپ اٹھا کر وسیع کریں گے تو پوری ایک سوسائٹی، پوری ایک ریاست بن جاتی ہے جو ریاست پاکستان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ النجوم امنت السما، کہ ستارے جو ہیں ان کی وجہ سے آسمان قائم ہے، ستارے جو ہیں وہ آسمان کی امان ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو آسمان پھٹ جاتا. فرمایا انا امنت لاصحابی وفی روایت واہل بیتی، فرمایا میں امان ہوں، ضمانت ہوں اپنے صحابہ اور اہل بیت کے لیے. فرمایا وہ اصحابی و اہل بیتی، فرمایا امنت لامتی، میرے صحابہ، میرے اہل بیت اور میں اس پوری امت کا امان ہے. ان میں سے اگر کسی کی بھی بے توقری کریں گے تو پھر کوئی نظام نہیں رہ سکتا، کوئی دستور نہیں رہ سکتا، کوئی نظام چل نہیں سکتا. تو اس وجہ سے یہ ایک تو براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کے حوالے سے یہ سزا اتنی سخت ہے، دوسرا فساد فی الارض، فساد
بالکل ٹھیک. فساد فی الارض کے جس کی وجہ سے پورا شرازہ منتشر ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی دھوس نہیں, کوئی تشدد نہیں. کسی ملک یا ریاست کے آئین کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس کا ویزا رک جاتا ہے, اس کے جناب اس پرچم کو اگر کوئی توہین کرے تو اس کا ویزا رک جاتا ہے, اس کے اوپر قدغن لگ جاتے ہیں, وہاں پر اس کی آزادی رک جاتی ہے. صدر تو بائبل پہ ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیے, پتا چلا کہ ایک شخصیت یہ ایک درجے کی عزت مسلم ہے, اس کو اگر آپ پامال کر دیں گے یا اس کی طرف آئیں گے تو آپ کی ڈگری نہیں دیکھی جائے گی, آپ کی شہرت نہیں دیکھی جائے گی, آپ کا مال نہیں دیکھا جائے گا, آپ کا رنگ و نسل نہیں دیکھا جائے گا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیاوی اداروں کو چلانے کے لیے چیزیں ہیں, تو لہذا سب سے بڑے مقام و مرتبہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان کے لیے ایسے اہانت کے کلمات کہہ دینا, اور پھر جو کلمات جو صریح ہیں, جس میں تعویل نہیں ہو سکتی اور جس میں گویا کہ کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کے بعد اس میں ہیلا بہانہ کرنا, جو کرے گا وہ اس جرم کے اندر, اس گناہ کے اندر برابر کا شریک ہوگا. اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو ایسے فعل شنی سے محفوظ فرمائے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور ابھی جو فساد فی الارض کی بات مظفر شاہ قادری صاحب نے کی, وہی میں امین شہیدی صاحب کی طرف لے کر چلوں گا. لیکن وقفہ لیتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے صدر ہیں, امریکہ سے بڑا کوئی سیکولر ملک نہیں ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے, لیکن وہاں پر بہت سارے لوگ رہتے ہیں, جیوز بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, مسلمز بھی ہیں, وہاں پر زورسٹینز بھی ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ساری کتابیں رکھی ہوئی ہوں ایک ساتھ اور وہ سب کتابوں پہ ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا رہے ہوں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ وی آر کرسچنز اور ہمارا بائبل پر یقین ہے, ہم بائبل پر ہاتھ رکھ کر ہی حلف اٹھائیں گے. تو سیکولر ہونے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو یا اپنے دین کو چھوڑ دیں یا اپنے مذہب کو چھوڑ دیں اور یہ کہنے لگے کہ جی سب کی بات ہے تو سب کی بات ہوگی, اور جو گستاخی کرنے والے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اس کے بعد امین شہیدی صاحب سے گفتگو کریں گے, کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا انفراسٹرکچر, سب سے بڑی اور قابل ٹیم, سب سے زیادہ دیکھے جانے والے پروگرامز, یہ ہے بول. بھارت کا امتر ایک بار پھر وار, لائن آف کنٹرول کے خنجر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ. آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی پر بھارتی توپیں خاموش. وزیر اعظم سے آئی ٹی سی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ارنچا گونزالے کی ملاقات, تجارتی اور اقتصادی امور پر تبادلہ خیال. ارنچا گونزالے نے ملک کی معیشت میں استحکام کو سراہا. عمران خان کی سربراہی میں لیگل ٹیم کا اہم اجلاس, پاناما کیس میں آئندہ کی حکمت عملی پر غور. چیئرمین پی ٹی آئی نے ٹویٹ میں پنجاب کے طلبہ کو نواز شریف کی سوانح حیات پڑھانا شرمناک قرار دے دیا. کشمیر کی تحریک آزادی کو دہشت گردی کہنے والا بھارت پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث رہا. ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ, ہتھیاروں کی دوڑ خطے کے امن کے لیے خطرناک قرار. جیو کی وطن سے غداری اور اسلام دشمنی اور گستاخ رسول کی حمایت, ڈاکٹر عامر لیاقت کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں. تمام مقادر فکر کے علماء نے جنگ گروپ کے بائیکاٹ کو ایمانی تقاضا قرار دے دیا. مقبوضہ کشمیر میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. مشیر قومی سلامتی کا کشمیر کانفرنس سے خطاب, کہا انسانی حقوق کی پامالی پر عالمی برادری سنجیدہ نہیں, بھارتی مظالم سے کشمیر جل رہا ہے. محمد زبیر عمر نے گورنر سندھ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سجاد علی شاہ نے حلف لیا. تقریب میں اہم شخصیات کی شرکت, گورنر کی مزار قائد پر بھی حاضری. ضمیر فروز جیو کو ریاستی اداروں کے خلاف محاذ رائے کی کوشش مہنگی پڑ گئی. کراچی پریس کلب کے باہر آج عوام پھر سراپا احتجاج, درجنوں مقدمات درج. جیکب آباد میں بھی میر شکیل, نجم سیٹھی اور منیف فاروق کے خلاف درخواستیں دائر. پرعزم اور مستحکم پاکستان کی جدوجہد میں بلند حوصلوں کے ساتھ آپریشن آہنی ضرب عزم میں قیادت کریں گے جنرل قمر باجوہ. کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہونا باقی ہے, کیا ہوں گی ترجیحات, کراچی میں کامیابیوں کے بعد اس آپریشن کی سمت کیا ہوگی, بلوچستان اور کے پی کے میں کیا ہونے جا رہا ہے, کیا سول حکومت نیشنل ایکشن پلان پر کوئی پیش رفت کرے گی. اب جنرل قمر باجوہ کریں گے آہنی ضرب عزم کا آغاز. آپریشن آہنی ضرب عزم پر دیکھیے بول کی خصوصی ٹرانسمیشن صرف بول نیوز پر.
پاکستان کو سفری پابندی والے مسلم ممالک میں شامل کرنے پر غور نہیں کیا جا رہا، نئی امریکی انتظامیہ نے کوئی ہدایت جاری نہیں کی، ترجمان امریکی سفارت خانے کی وضاحت۔ سیکورٹی دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر سید جمیل حسن شاکر میڈیکل کمپلیکس کامرا کا دورہ، GF-17 تھنڈر پروگرام کی کامیابی ملک کا فخر ہے، سیکورٹی دفاع کا پروگرام جاری رکھنے کا عزم۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 3 صوبائی مشیر نہیں چلے گا۔ خوش آمدید، ہمارے ساتھ اب تشریف فرما ہے جو علماء کرام راستے میں تھے، تشریف لے آئے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت قابل احترام جناب ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، تشریف فرمائے جناب ڈاکٹر قاسم محمود صاحب جو محتمم ہے جامعہ الاسلامیہ مخزن العلوم کراچی، تشریف فرمائے ہمارے ساتھ بہت قابل احترام، ہمارے ساتھ اکثر رمضان کی ٹرانسمیشن میں ساتھ رہتے ہیں ڈاکٹر محمد اسحاق عالم صاحب، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامعہ کراچی، فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز فاضل جامعہ بن نوریہ العالمیہ، اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی آج ان سے گفتگو بھی کریں گے علامہ کوکب نورانی اکالوی صاحب، عباس مہدی ترابی صاحب، جناب مظفر شاہ قادری صاحب۔ لیکن اب ہم چلتے ہیں اس وقت مولانا امین شہیدی صاحب کی طرف۔ امین شہیدی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ فساد فی الارض کا ذکر ہوا ہے، اب یہ کہہ دینا کہ وہ جو بھی تھے بلاگرز ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر گستاخی کی ہے، لیکن ایسا کوئی بھی عمل جس سے مسلمانوں کے جذبات ہی نہیں بلکہ عام انسانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہوں، کوئی ایسی بات کر دینا جس سے فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو، کوئی خدا نخواستہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے اور ایسے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جائے، نہ کہ ان کے جرم کو سامنے لا کر ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور ان کو سزا دلوائی جائے، لیکن اب تو ان کے خلاف مقدمہ درج بھی نہیں ہو پا رہا ہے، درج نہیں کروایا جا رہا ہے، اس میں بھی ایک آڑ لی جا رہی ہے۔ مجھ کو یہ بتائیے، اس طرح کیا فساد فی الارض نہیں پھیلے گا، یا فساد فی الارض کی ہم وہی ڈیفینیشن رکھیں جو ہمیں نام نہاد سول سوسائٹی یا موم بتی مافیا بتانے کی کوشش کر رہی ہے، یا فساد فی الارض وہ ہوگا کہ جس کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے کتاب بلاغت میں بیان کی ہے؟ کون سا فساد فی الارض ہوگا جس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہو؟ تو کیا وہ فساد فی الارض کے زمرے میں نہیں آئے گا امین شہیدی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اور آپ کے تمام پینلسٹ اور علماء کرام کی خدمت میں میں سلام پیش کروں گا۔ وعلیکم السلام۔ میرا سلام قبول فرما لیجئے۔ آپ نے آج جو موضوع اٹھایا ہے یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے، حساسیت کے اعتبار سے انتہائی حساس موضوع ہے، یعنی توہین رسالت مآب۔ آدمی جب خود یہ لفظ سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بے شک، چونکہ کائنات میں جس دین کا اللہ نے انتخاب کیا ہے وہ اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کی اساس اور بنیاد نبی پاک کی ذات اقدس، آپ کی عصمت اور آپ کا عشق اور آپ کی محبت ہے۔ لہٰذا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی طرح کی توہین کا شائبہ بھی کہیں پر نظر آئے تو جس شخص کے اندر اسلام ہوگا وہ یقینی طور پر لرز جائے گا، کانپ اٹھے گا، اور اس حوالے سے اس کی حساسیت برانگیختہ ہوگی اور وہ رد عمل کا مظاہرہ کرے گا، چونکہ یہ محبت جو ہے یہ آپ کی اساس ہے، اور اگر کسی نے اس اساس کو نشانہ بنایا تو پھر دین منہدم ہو جاتا ہے۔ یہ بنیاد ہے، اس بنیاد کو اکھیڑنے سے دین باقی کسی بھی صورت میں نہیں رہتا۔ لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام دشمن قوتوں نے ٹیری جونز کی صورت میں اور باقی اس طرح کے اور لوگوں کی صورت میں ہمیشہ کوشش کی کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی توہین کی جائے، مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا جائے اور ان کو میدان میں لا کر ان کے ذریعے سے اس طرح کا اسلام کا ایک چہرہ پیش کیا جائے جس کے نتیجے میں اسلام کی جو کشش ہے، اس کی پاکیزگی ہے، اس کی تراوت ہے، اس کی قبولیت کا رستہ جو ہے روک دیا جائے۔ یورپ اب بھی یہ کوشش کر رہا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر، چونکہ پاکستانی معاشرے میں بسنے والے لوگ عشق رکھتے ہیں نبی پاک سے اور اسلام سے جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، اس جذباتی لگاؤ کی وجہ سے ہر انتہا کو
क्रॉस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस चीज के पेश नजर यूरोप और मगरबी दुनिया ने यहां पर एनजीओज की सूरत में, माफियाज की सूरत में ऐसे लोग पैदा कर रखे हैं जो वक्तन फवक्तन मुसलमानों के नब्ज को चेक करते रहते हैं कि इनके जज्बात कहां तक पहुंचे हैं, क्या ये अपने जज्बात पर कायम है, क्या ये पाक से इश्क के हवाले से इनके जज्बात अब ठंडे हो चुके हैं या नहीं हो चुके। तो इस तरह का सिलसिला जारी रहता है। अब हमारा एक अलमिया है कि सोशल मीडिया हमारे हाथ में नहीं है। चूंकि हमारे हाथ में नहीं है और अब तक कोई मुअस्सर उसके हवाले से ऐसी कानून साजी भी नहीं हुई और उसकी तमाम बागें अरब के हाथ में है, यूरोपियन कंट्रीज के हाथ में है। इसलिए अब अलमिया यह है कि सोशल मीडिया का फायदा उठाकर कुछ अनासर, या वो खुद काफिर कुव्वतें हैं या फिर उनके गुमाश्ते हैं और उनके फंड्स पर चलने वाले लोग हैं, वो लोग सोशल मीडिया के जरिए से तौहीन आमेज मवाद नशर करके मुसलमानों के दिलों को मजरूह कर देते हैं, उनके जज्बात को मजरूह कर देते हैं। ये एक अलमिया है और एक वाकईयत है। अब इस वाकईयत को सामने रखते हुए बहरहाल मिनहसुल कौम हमारा यह फरीजा बनता है कि उसके सद्दबाब के लिए हम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करें और किसी भी शख्स को, किसी भी ऐसे एजेंट को यह इजाजत न दें कि वो किसी तरह से पैगंबर इस्लाम की तौहीन करके आलम इस्लाम के कुलूब को मजरूह करे। ये हमारा हक भी है, हमारा अकीदा भी है और मिनहस पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी भी है। और इसके साथ साथ एक रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत की जिम्मेदारी यह है कि सख्त तरीन कानून साजी करके उसके नतीजे में जो लोग तो सख्त तरीन कानून साहब, आपकी खत कलामी की माजरत चाहता हूं, 295C में मुझे कोई बता दे, मुझे कोई समझा दे इस पाकिस्तान में, मेरे वतन में, कि 295C पर आज तक किस गैर मुस्लिम को सजा दी गई है या किस अकलियती बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले को सजा दी गई है जो शोर मचाया जाता है कि यह अकलियतों के लिए नुकसानदेह है या गैर मुस्लिमों का। आज तक कोई वाकया ऐसा पेश नहीं आया है, बल्कि अभी जो सजा मिली भी या जो कुछ हुआ भी है तो वो किसी मुसलमान के साथ ही हुआ है। लेकिन ये जो शोर मचाया जाता है कि अकलियतों को खतरा है, अकलियतों को खतरा है, कहीं ये खत्म नबूवत पर हमला करने वालों को तो खतरा नहीं है अमीन शहीदी साहब? इसमें शक नहीं। जब मैंने पहले अर्ज किया ना कि जो लोग तौहीन रिसालत के इर्तिकाब से मुसलमानों के कुलूब को मजरूह करना चाहते हैं और उसके लिए वो फंडिंग कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, उनकी पूरी तवज्जो पाकिस्तान पर है, इसलिए कि पाकिस्तान इस्लाम का दिल है। यहां के 22 करोड़ अवाम के दिलों को मजरूह करने का नतीजा पूरे दुनिया के अंदर सामने आता है। इसलिए वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी फंडिंग के साथ एक बड़े लंबे चौड़े अरसे से ये काम कर रहे हैं। ऐसी एनजीओज मौजूद हैं, ऐसे इदारे मौजूद हैं, ऐसे एनजीओज ऐसे ब्लॉगर्स को बहुत शुक्रिया अमीन शहीदी साहब। ऐसे एनजीओज और ऐसे ब्लॉगर्स को अगर वो गायब हो जाते हैं खुद ब खुद और वो अचानक आ जाते हैं और फिर वो अचानक मुल्क से बाहर चले जाते हैं और फिर अगर ये कहा जाए कि कल भी फौजी कातिल थे, आज भी फौजी कातिल है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ISI के लोग उन्हें उठाकर ले गए और चिड़ी बाबा या गूगल बाबा खास तौर पर यह कहे कि उन पर जुल्म किया गया है, उनको मारा गया है, जबकि एक खराश भी उन पर नहीं आई है, यह प्रोपेगेंडा जब किया जाएगा तो क्या यह भी फसाद फिर अर्ज के जुमरे में नहीं आएगा? हम्माद लखवी साहब की तरफ यह सवाल मैं लेकर जा रहा हूं कि जब आप कहे चले जाए मुसलसल कि इनको ISI उठाकर ले गई, इनको एस्टेब्लिशमेंट उठाकर ले गई, इनको इनविजिबल फोर्सेस उठाकर ले गई और इनको जब बाद में पता चला कि इन्हें कोई उठा के लेके नहीं गया, ये खुद गए, खुद आ गए, चुपचाप चले गए थे, चुपचाप आ गए और इनमें से 3 लोग मुल्क से फरार भी हो चुके हैं। अब भाई क्यों फरार हुए आप? जब आप सही थे तो आप फरार क्यों? आपका तो केस लड़ा जा रहा था, आपके लिए तो सड़कों पे लोग निकले हुए थे, मोमबत्ती माफिया बाहर थी, वो कह रही थी कि कल भी फौजी कातिल है, आज भी फौजी कातिल है, तो आप आते अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते, आप मुल्क से बाहर क्यों चले गए? तो ये शुकूक व शुबात जन्म दे रहे हैं कि इन पेजेस के पीछे इन्हीं गुस्ताख ब्लॉगर्स का हाथ था। हमाद लखवी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपकी सारी गुफ्तगू तो नहीं सुन सका, लेकिन जो इशू समझ आया है, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात हैं, मैं ये समझता हूँ इसके 3 पहलू हैं। जो सबसे पहला वो तो ये है कि नामूस रिसालत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में जो कोई भी गुस्ताखी करता है उसकी सज़ा मौत है
اور اس کے حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ان بلاگرز نے جن کا مسئلہ اس وقت زیر بحث ہے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے یا نہیں، وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر آیا اور ہر طرح سے کوئی بچہ جانتا ہے کہ گستاخی تو ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں. اب یہ کن لوگوں نے کی ہے؟ ٹیکنالوجیکلی یہ کوئی مشکل بات اب نہیں رہی کہ آپ یہ پتہ کر سکیں کہ ان کے پیچھے کون ہاتھ ہے. اگر یہ لوگ جن کو بھینسا موچی اور روشنی میں اس کے پیچھے قرار دیا گیا ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے، اگر یہ خود ان پیجز کو نہیں بھی چلاتے، یہ اگر ان گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی طرح کا ان کا واسطہ ان گروپ سے ہے، تو یہ اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں. لہٰذا میرے خیال میں جب آپ دنیا میں کوئی بھی قانون دیکھتے ہیں تو قانون کی عملداری کے لیے سب سے پہلے ملزم کو پکڑا جاتا ہے، ملزم کو پکڑ کر پھر اس سے تفتیش کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جب ملزم کو آزاد چھوڑ دیں گے وہ اپنے سارے وسائل استعمال کر رہا ہوگا، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہوگا، تو وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی ملزم کبھی مجرم نہیں بن سکتا. وہ اپنے سارا اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ جرم میں سے نکل جائے گا. لہذا میرا خیال یہ ہے کہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کے اوپر اتنے ثبوت موجود ہیں اور آپ نے بھی دکھائے اور سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں اور ان کے آئی پیز معلوم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو ہمارے واقف حال ادارے ہیں وہ اب تک معلوم نہیں کر چکے ہوں گے. لہٰذا سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے اور یہ حکومت کا کام ہے اور یہ ریاست کا کام ہے کہ ان کو پکڑا جائے. بالکل. تیسرا اس کا پہلو ہے جو حکومت کے خلاف یا فوج کے خلاف خاص طور پر جو ایسا ادارہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ریاست ہے اس کا سب سے بڑا اگر کوئی محافظ ادارہ ہے تو وہ ہماری فوج ہے. اس کے خلاف اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے تو اسلام تو کسی بھی ڈسپلن میں، جب اسلام کے ڈسپلن میں جب کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کی بغاوت کی سزا اسلام میں بھی ہے اور پوری دنیا کے جمہوری کلچر میں بھی ہر ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والے کی سزا ہے اور وہ بھی سزا موت ہے. لہٰذا ان تینوں پہلوؤں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے خلاف حکومت کو اور ریاست کو ایسی کارروائی کرنی چاہیے کہ ان کو پوری دنیا میں نشان عبرت بنایا جائے. بہت شکریہ لکھوی صاحب، بہت معذرت چاہتا ہوں کیونکہ بہت آج علماء کرام تشریف فرمائے اور یہ نشست جاری رہے گی، ابھی ہم اس کو ختم نہیں کریں گے. یہ ایک دو دن بعد ہم پھر ایک یہاں پر علماء کرام کی محفل سجائیں گے. میں میسپی صاحب اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں اسی کو کنیکٹ کر کے پھر میں یہاں پر جو علماء کرام موجود ہیں ایک بہت اہم ترین ایک دستاویز ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ آج اس پر کیونکہ علماء کرام جو یہاں بیٹھے یہ پائے کے ہیں، یہ بڑے جید علماء کرام ہیں اور یہی اس پر رائے دے سکتے ہیں. میں ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں تو یہ رائے دے سکتے ہیں، میں رائے نہیں دے سکتا. لہٰذا میں ان سے یہ ضرور پوچھوں گا. میسپی صاحب سے میرا سوال یہ کہ میسپی صاحب یہ جو فوج ہے، جو ISI ہے، جو ادارے ہیں، یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے اور یہ حفاظت کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. آپریشن ضرب عصب جو شروع ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور جس برادری سے ہیں اور جس مکتبہ فکر سے ہیں، ان کا بہت قتل عام کیا جاتا رہا ہے. ہزارہ برادری کو بہت قتل کیا گیا. پارا چنار میں واقعات ہوئے ہیں. چہلم کے جلوس پر یا عاشورے کے جلوس پر اہل تشیع برادری کو نقصان پہنچایا گیا، ان کے جان و مال کو، ان کی آبرو کو، خاص طور پہ امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے. اب یہ فوج جب حفاظت کرتی ہے، جب ISI حفاظت کرتی ہے، جب آپریشن کیے جاتے ہیں، تو جو سول سوسائٹی نکل کر فوج کو گالیاں دے رہی ہو، ISI کو گالیاں دے رہی ہو، اور جو ادارہ خاص طور پر بلاگرز کی واپس آنے کے باوجود بضد ہو اس بات پر کہ وہ آ گئے تو ان کی زبان پہ اب تالے، وہ اب بول نہیں رہے، یعنی وہ یہ کہنا یہی چاہ رہا ہے کہ ان کو اٹھا کر فوج ہی لے کر گیا تھا. تو مجھے بتائیں پھر کیا ہمارا آپ کا فرض ہی بنتا کہ ہم اپنے اداروں کا تحفظ کریں، ان کے لیے باہر نکل کر آواز بلند کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی پاک سرزمین دی ہے کہ جس میں ہم آزادی سے اپنی عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں. یہ بہت ہی بڑی ناشکری ہے کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس نعمت کو قبول نہ کریں اور اس ملک کے خلاف، اس ملک کی سرحدوں پر اپنی جانیں نشاور کرنے والوں کے خلاف یا اس ملک کی انٹیریئر امنیت کو، سیکورٹی کو سنبھالنے کے والوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے. میں اس بات پر واضح طور پر یہ بیان دوں گا کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اس ملک میں بہت سی زیادتیاں ہیں، لیکن ہم اس بات کو واضح طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی اگر
اس ملک کے لیے قربان کر دیا جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اس لیے کہ یہ ملک اللہ نے ہمیں اسلام کے نام پر دیا ہے۔ اب عامر بھائی میں تو اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں جو قائد اعظم کا قبیلہ ہے، میں تو کھل کے کہوں گا فوج ہو، انٹیلیجنس ایجنسی ہو، یا ہر وہ سسٹم جو پاکستانیوں کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے کام کر رہا ہو، نہ صرف ان کے لیے غلط الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے بلکہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ قربانیاں دیتے ہیں۔ میں یاد ہے کشمیر کے واقعے میں جب زلزلہ آیا تھا اور ہم لوگ گئے تھے، پتہ چلتا تھا فوجی کہاں کہاں برفوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ ہمارے دلجیت کے بھائی جن کو آئی ڈی کارڈ دے کے ذبح کیا گیا، انہوں نے سیاچن میں جا کے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنی سختی میں رات کو ہم آرام سے کیسے سو سکتے ہیں جب یہ جاگ رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور ہمارا تھوڑا درد تھا وہ جنرل موجودہ کمانڈر ان چیف اور قمر جاوید باجوہ صاحب گئے پارا چنار گئے جی پارا چنار اور کور کمانڈر بھی گئے، اور ہم نے اس دن بھی آپ کے پروگرام میں شکریہ ادا کیا کہ جب آپ نے ہمارے زخموں پر نرم رکھا، آپ نے ہمیں بھی پاکستانی سمجھا، حیثیت دی، اور ہم اور ہماری پوری آپ پاکستانی اب ہے الحمدللہ، آپ پاکستان کی اساس ہے، حصہ ہے۔ ہر وہ شخص اس ملک کے خلاف کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، چاہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، چاہے داخلی امنیت کا خیال رکھنے والے ہوں، اگر یہ کام نہ کریں تو ہماری زندگیوں میں بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ شبیر مصری صاحب، ایک بہت اہم ترین دستاویز میں سامنے رکھ رہا ہوں، اور پھر لکھوی صاحب نے کوئی 1 منٹ کی بات کرنی ہے وہ کر کے پھر ہماری یہاں ڈسکشن جاری رہے گی۔ مجھے بتائیے گا، میں جاننا چاہتا ہوں، اور آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں اسحاق عالم صاحب، اس لیے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ پڑھاتے بھی ہیں، آپ تعلیم دے رہے ہیں، اور آپ سب لوگوں سے بھی میں چاہوں گا میری رہنمائی فرمائیں، میں ایک جاہل مطلق آدمی ہوں، مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ تو طے شدہ ہے، یہ لکھی گئی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ امت اخبار ہے، اور امت اخبار نے اس کو چھاپا بھی ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ جو تحریر ہے یہ درست ہے یا غلط ہے۔ میں بھی کافر تو بھی کافر، پھولوں کی خوشبو بھی کافر، لفظوں کا جادو بھی کافر، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، فیض بھی اور منٹو بھی کافر، نور جہاں کا گانا کافر، میک ڈونلڈ کا کھانا کافر، برگر کافر کوک بھی کافر، ہنسنا بدعت جوک بھی کافر، تبلا کافر ڈھول بھی کافر، پیار بھرے دو بول بھی کافر، نہر بھی کافر تال بھی سر بھی کافر تال بھی کافر، بھنگڑا تن دھمال بھی کافر، دھادرا ٹھمری بھیروی کافر، کافی اور خیال بھی کافر، وادی شاہ کی ہیر بھی کافر، چاہت کی زنجیر بھی کافر، زندہ مردہ پیر بھی کافر، نظر نیاز کی کھیر بھی کافر۔ میں بتا کہ کیا یہ کافر لفظ اللہ تعالی لسان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن پاک کے اندر، یعنی کافر کہنے کا، یعنی کافر اللہ نے جس کو قرار دیا، اللہ کے رسول نے اسی کو قرار دیا۔ اب اگر آپ اللہ کے لفظ کے یعنی یہ لسان الہی اس کے ساتھ آپ یہ کھیل کریں گے، یہ مذاق کریں گے، یہ مطلب یہ خوشبو کب سے کافر ہو گئی، یہ کپڑے کب سے کافر ہو گئے، یہ نظر نیاز، یہ مجھے سمجھائیں، میں پریشان ہوں اسحاق عالم صاحب، یہ کیا ہو رہا؟ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو آزادی ہے، یہ تو اظہار رائے کی آزادی ہے، یہ آزادی ہے عالم صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کو، خاص طور پر مسلمان کو، اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے۔ انسان کے عمدہ اخلاق کا آغاز اس کی زبان سے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ جب تک آپ اپنی زبان کو صحیح طریقے سے لگام نہیں دیں گے، یعنی صحیح طریقے سے اس کا استعمال نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً معراج سے واپسی پر ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ جب جہنم میں جائے گا تو اس کے اعضاء سے نکلنے والے جو بہت سارے گناہ ہوں گے، زیادہ تر زبان کے گناہوں کی وجہ سے ہی اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہاں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ کافر وغیرہ کے الفاظ، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ خوشبو بھی کافر اور کپڑا بھی کافر، ظاہر ہے کہ یہ ان چیزوں کے لیے استعمال یہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں، بالکل غیر مناسب الفاظ ہیں اور غیر
غیر پارلیمانی بھی ہیں، غیر اخلاقی بھی ہیں، ہر لحاظ سے مناسب تمام نہیں ہے۔ تعریفیں اس راحیل شریف کے لیے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ بتا دیجئے مجھے، میں غلط، سمے کی اور کیا کیا آپ کو بتاؤں؟ ناجائز، یہ تو سراسر قرآن کریم کا مذاق ہے۔ قرآن کریم کا آغاز جس جملے سے ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں سے قرآن کریم کا آغاز فرمائے وہیں سے آپ الفاظ کو توڑ مروڑ کے اپنی چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے کہ تعریف اسی چیز کا نام ہے، اسی وجہ سے یہودیت تعریف میں آپ کو بدنام بھی دکھاتا ہوں ہوگی۔ ابھی، اور آپ سب کی نگاہوں کے سامنے مظفر شاہ صاحب، آپ کے میں 10 منٹ اور لوں گا، آپ کو کیونکہ رکنا ہے۔ پہلے آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے، جتنا آپ پر الزام یعنی تکفیریت کا، آپ کو کفر کے فتوے لگائے جاتے رہے، شیعہ کافر اور تمام ان حالات میں جبکہ ہمیں تکفیری مہم کو روکنا ہے، ہمیں یہ کافر کافر لفظوں کو ختم کرنا ہے، اگر ایسی نظمیں لکھی جائیں گی تو کیا یہ مہمیں رکیں گی؟ یہ تو اور چلیں گی، یہ تو اور زیادہ لوگ اس میں پھیلیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ کافر کافر ختم، سارے علماء یہاں سب تشریف فرمائے، سارے مکاتب فکر کے علماء، کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا، اختلاف ہو سکتا ہے، نقطہ نگاہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ رہا، لیکن جب ایسی نظمیں آئیں گی سامنے تو عباس مہدی ترابی صاحب وہ لوگ کہ جو ان نظموں کا اثر لیں گے، کیا ہوگا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے بنیادی چیز جو ہے، اگر ہم اسلام کی تعلیمات کی طرف جائیں، اسلام کے احکامات کی طرف جائیں، اسلام کے حسن کی طرف جائیں، اسلام انسانیت کا مذہب ہے، انسانیت کے لیے آیا ہے، جتنے اس کے ساتھ الفاظ ہم لگاتے چلے جائیں گے یہ باپلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک جملہ صرف میں اس پہ داخل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، رسالت باب کی توہین کے حوالے سے یہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس بات کو کیسے واضح کر پاؤں گا، نہیں کر پاؤں۔ دو بنیادی چیزیں ہیں، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، مذہب اور دین کے نام پر، اس کے مقابلے میں ایک دشمن ملک بنا جو اسلام کا دشمن ہے، وہ بھی اپنے مذہب کے نام پر بنا۔ میں جہاں تک اس کو سمجھ سکتا ہوں، یا میری جہاں تک نگاہ کام کر رہی ہے، یا میری فکر کام کر رہی ہے، اس ملک کو تحفظ دیا جا رہا ہے ہر حوالے سے جو اسلام کا دشمن ہے، اور جو ملک اسلام کے نام پر بنا، مذہب کے نام پر بنا، جو اسلام کی آبرو کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو اسلام کے حقیقی چہرے کو پوری دنیا میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس ملک کو، اس ملک میں رہنے والوں کو نیست و نابود کرنے کی تمام تر سازشیں جو ہے وہ کر کے اس کو ختم کرنے کے در پہ ہے دشمن۔ لیکن معذرت کے ساتھ آپ ایک حوالہ دے رہے قانون کا، قانون تو ہے، لیکن ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ سارے فساد معاشرے کے اندر آتے ہیں۔ زبان توہین کے حوالے سے ایک بالکل واضح سا فرمان ہے قرآن مجید کے، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے۔ مومن صاحب عزت ہے، رسول صاحب عزت ہے، اللہ صاحب عزت ہے۔ مومن کی توہین کے حوالے سے علماء بیٹھے ہیں، جتنی بھی احادیث پائی جاتی ہیں کتب احادیث کے اندر بالکل واضح ہے، جب مومن کی توہین قابل مذمت ہے، قابل برداشت نہیں ہے، اس کی مذمت آئی ہے، اس کے حوالے سے قانون اور بڑی معروف حدیث ہے کہ کعبہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن تیری حرمت بہت عزیز ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک مومن مسلمان کی حرمت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس کے بعد جب مومن کے لیے یہ بات ہے تو اللہ کے رسول کے بارے میں پھر بالکل واضح ہے کہ نبی جو ہے، النبی اولا بالمومنین، کہ نبی جو ہے وہ تو اولا ہے۔ میں ایک وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور اب بہت اہم ترین حصے میں ہم آئیں گے کہ بہت ہی مختصر وقفہ ہے۔ میں وہ کچھ کلپ دکھانے والا ہوں، اور آج بہت دل پہ جبر کر کے میں وہ چیز دکھانے والا ہوں جس کے بعد بھی اگر پاکستان میں جیو اور جنگ اخبار اپنے لائسنس کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو پھر پیمرا کو بہت کچھ سوالوں کے جواب اللہ کی بارگاہ میں دینے ہوں گے۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن جب میں وہ کلپس دکھاؤں گا جو کہ نیلا پیلا کے چینل جیو کہانی کے کلپس ہیں، اور جب آپ وہ دیکھیں گے، اور میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ علماء کرام یہاں فیصلہ کریں گے، کیونکہ آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں کوئی ڈگری جاری کر رہا ہوں فتویٰ، میرا کیا کام فتویٰ جاری کرنے سے؟ ہاں، میں نبی کے عشق سے دستبردار نہیں ہوں گا، میں حرمت رسول سے دستبردار نہیں ہوں گا،
میں ختم نبوت سے دستبردار نہیں ہوں گا, اس کی حفاظت کرتا رہوں گا, چاہے مجھے فاقے کرنے پڑے, چاہے میرا پروگرام بند ہو جائے, چاہے کچھ ہو جائے. کھلانے والی ذات پروردگار کی ہے اور تقسیم کرنے والی ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مجھے کوئی فکر نہیں ہے, لیکن میں یہ باتیں اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ عوام جاگ جائیں اور انہیں پتا چلے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہیں. اور سول سوسائٹی کے نام پر اور انسانیت کے نام, ارے انسان آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہیں. سنگ زنوں کے سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے. رسول سے بڑھ کر انسانوں کا ہمدرد اور کون ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں آپ کو جب وقفے کے بعد واپس آؤں گا تو وہ کلپ دکھاؤں گا. کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے گفتگو اس پر کلپس پر ہوگی, مظفر شاہ صاحب بتائیں گے, قاسم صاحب بتائیں گے, خلیل الرحمان جاوید, سب کی اس پر رائے ضروری ہے. اور لکھوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن ایک وقفہ, بہت مختصر وقفہ ہے, ہم آ رہے ہیں, ایسے نہیں چلے گا. چلے گا. خوش آمدید. میں آپ کو سب سے پہلے ٹرکش, یہ میرا سلطان ایک ڈرامہ تھا اور اس کا ایک بہت مختصر سا سین آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. لیکن جو ٹرکش اصل جو زبان ہے یہ ترکی زبان میں تھا, ٹرکش زبان میں تھا, جس کو ڈب کیا جیو نے, اور جیو نے یعنی نیلا پیلا چینل نے اس کو ڈب کر کے اپنی اسکرین پر پیش کیا. جب توہین اہل بیت کے الزام نیلے پیلے پہ لگ رہے تھے اس زمانے میں اس نے اس کلپ کو چھپا دیا تھا اور اس کو آرکائیو سے بھی باہر نکلوا دیا تھا. لیکن اللہ کا کرم تھا کہ میں اس زمانے میں وہیں تھا, تو یہ میں لے آیا تھا وہاں سے اور میرے پاس موجود ہے. میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ اس کلپ میں کیا کیا گیا ہے. لیکن خاص طور پر پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ٹرکش میں جو صحیح یعنی جو ڈبنگ کی گئی ہے وہ تو بعد میں ہے, لیکن جو صحیح زبان ہے اس میں کیا کہا گیا ہے اور اس کے بعد جو جیو نے کیا ہے وہ کیا ہے اور کہاں, اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ علماء بتائیں گے آپ کو کہ ہوا کیا ہے اس میں. پہلے ذرا آپ کلپ دیکھیے گا ٹرکش زبان میں. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ نہ سناؤں آپ کو, جو عزم اور ہمت کا سبق دیتا ہے. آپ کو بھی اس سے سبق ملے گا. سلامت رہو تم, ایسی ہی باتوں سے مجھے راحت ملتی ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک ہی دور میں ملے. حضرت موسیٰ جب حضرت خضر سے ملنے گئے تو کہا کہ مجھ پر نبوت کا اتنا بوجھ ہے اور ذمہ داریاں ہیں کہ میں ہر وقت فکر مند اور سوچتا رہتا ہوں, بلکہ کبھی کبھی ایک گھونٹ پانی پینا بھی مشکل محسوس ہوتا ہے. بلکہ کبھی کبھی وہ بھی نہیں پیا جاتا. حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ صبر کرو اور اللہ کا نہایت شکر ادا کرو, پریشان ہرگز نہ ہو اگر تم سچے ہو تو. حضرت موسیٰ نے کہا میرا ایمان مضبوط ہے, میں صبر کرتا ہوں اور شکر بھی. حضرت خضر نے پوچھا موسیٰ تمہیں سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ مجھے سب سے بڑے ظالم بادشاہ سے مقابلہ کرنا ہے. میرا عزم ہے کہ چاہے میں ختم ہو جاؤں یا وہ بادشاہ اپنے انجام کو پہنچے. اس پر خضر نے کہا پھر پریشانی کیوں؟ تم پر پریشانی میں بھی تم سچے ہو اس لیے ڈٹے رہو. تم پر پریشانی میں بھی اللہ کی رحمت برسے گی اور اتنی برسے گی کہ تم پریشان حالات میں بھی پرسکون رہو گے. ایسا لگے گا کہ تم آفات میں گھرے ہو لیکن تم محفوظ ہوگے, کیونکہ شر جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی خیر ہوگا اور جتنا خیر ہوگا اس سے مقابلے کے لیے اتنا ہی شر مزاحمت کرنے کی کوشش کرے گا. اس سے سچائی اور حق واضح ہوتی ہے.
اس کے آگے گفتگو ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر جو واقعات پیش آئے ہیں جن کا سورہ کہف میں ذکر ہے اس کے بارے میں آگے بیان کیا جا رہا ہے. یہاں میں نے اس لیے روک دیا کیونکہ یہاں آپ نے یہ سن لیا حضرت موسیٰ حضرت خضر ٹرکش میں کہا جا رہا ہے. اب اس کے آگے کا واقعہ جیو نے کیا بیان کیا ذرا سنیے. شیرازی اور شیخ سعدی کا قصہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا. وہ دونوں جب ایک دوراہے پر پہنچے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے، کون سا راستہ بہتر ہوگا. اگر ایسا ہے تو مجھے وہ دوبارہ سناؤ. تمہاری خوبصورت اور شیریں زبان سے ایک بار پھر سننا چاہتا ہوں. شیخ سعدی اور حافظ شیرازی مل کر ایک کشتی پر سوار ہوئے. کشتی کے مالک نے کشتی میں سوار ہونے کے عوض ان سے رقم نہیں لی. حافظ نے شیخ سعدی کو نصیحت کی کہ صبر سے کام لینا اور مجھ سے سفر کے دوران سوال مت کرنا. اچانک ایک چڑیا اڑ کر آئی اور کشتی کے عشرے پر بیٹھ گئے. وہ سمندر سے پانی پینے لگی. حافظ نے کشتی کا تختہ ہلا کر اسے وہاں سے اڑا دیا. شیخ سعدی ششدر رہ گئے اور خود کو سوال پوچھنے سے نہ روک سکے. حافظ شیرازی نے انہیں صبر کرنے کے لیے کہا. بالآخر وہ ساحل پر پہنچ گئے. راستے میں ایک طفل سے ان کی مٹبھیڑ ہو گئی. حافظ نے اس طفل کو قتل کر دیا. شیخ سعدی خود کو نہ روک سکے اور حافظ کو ایک معصوم طفل کے قتل پر ملامت کرنے لگے. حافظ بولے، کیا میں نے تمہیں صبر سے کام لینے کو نہیں کہا تھا؟ سوال مت پوچھو. دوبارہ انہوں نے سفر جاری رکھا. راستے میں انہیں گرنے والی دیوار دکھائی تھی. حافظ اس دیوار کی مرمت کرنے لگے. سعدی نے حافظ کو یہ فضول کام کرنے سے روکا. اس کو حافظ شیرازی اور شیخ سعدی سورہ کہف میں کہاں سے آ گئے یہ مجھے نہیں پتا. یہ مجھے کوکب نورانی صاحب سمجھائیں گے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ڈاکٹر صاحب میرا جلسہ تھا لیکن آپ نے یاد کیا. میں آپ کے تحفظ کے لیے نہیں آیا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عامر لیاقت حسین کے دفاع کے لیے آیا ہوں. ہاں، الساکت عن الحق شیطان اخرس، بخاری میں حدیث، جو حق سے اپنے آپ کو الگ رکھے، خاموش رہے، وہ گونگا شیطان. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی اس وقت بات اس لیے کروں گا کہ پتہ نہیں کتنے چینلز ہیں، ان میں یہ ایک نوجوان جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، اولیاء کے 21 درجے بیان کیے جاتے ہیں، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، نجبا، نقبا. ان کے بعد صحابہ کا درجہ شروع ہوتا ہے، پھر صحابہ میں بدری صحابہ، پھر عشرہ مبشرہ، پھر صدیق اکبر جو نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر، پھر انبیاء کا درجہ، پھر انبیاء میں 313 رسول، پھر اولو العزم کا درجہ. جہاں سب کے درجے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے میرے نبی کا درجہ شروع ہوتا ہے. سبحان سبحان. اس ہستی کے بارے میں اگر عامر لیاقت حسین نے آواز بلند کی ہے تو میں اس کو مبارکباد بھی دوں گا، میں اس پر ہاتھ بھی رکھوں گا. آزادی اظہار اگر ان لوگوں کو ہے جو لفظ کافر سے تمسخر اور استہزاء کر رہے ہیں، اگر ان لوگوں کو ہے جو پیج بنا کر قرآن اور نبی کا اور اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو سچ بولنے کو آزادی اظہار کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ فتویٰ جو آپ کے پر کہا جا رہا ہے کہ جی عامر لیاقت حسین فتوے دے رہا ہے، فتویٰ تو وہ دے رہا ہے کفر کا، جو ابھی آپ نے نظم اس کی پڑھی ہے. فتوے تو وہ دے رہا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ فتویٰ ہوتا کیا ہے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس
کوئی متنازع مسئلہ نہیں ہے، بے شک یہ نہیں ہے کہ اس پہ کوئی یہاں جتنے مکاتب فکر بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کی جرت نہیں، ان کے بڑوں کی جرت نہیں کہ اس کو متنازع بنائے. سوال ہی پیدا نہیں. میرا ایک مطالبہ اوپن ٹرائل. ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر نہیں بنائے جبران ناصر، وقاص گورایا یا وہ سلمان جو نام ہے، ڈرتے کیوں ہیں؟ اوپن ٹرائل کروا لیں. تمام ٹیکنیکل چیزیں موجود ہیں سب کے سامنے. اگر ان پر الزام لگا ہے تو بھی، نہیں لگا تو بھی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اوپن ٹرائل کرایا جائے. اچھا اگر عدالت میں نہیں کراتے تو بول کے اس چینل پہ آ جائیں، یہاں پہ آ جائیں، اوپن ٹرائل ہو جائے کہ اگر ان کا نام غلط لگا ہے تو ٹھیک ہے جی، وہ اپنے آپ کو صاف کر لیں. میں اس حوالے سے شاہ صاحب نے شروع میں آپ کے قرآن و حدیث کا بیان کر دیا، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ کی صبح و شام پاکی بیان کرو کا ذکر بعد میں ہے، میرے نبی کی تعظیم و توقیر کا ذکر پہلے ہے. وَتُوَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، کہ اسلام لانے کے بعد پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر. ابھی آپ نے جملہ سنا تھا شائبہ، یعنی تھوڑا سا بھی اشارہ ہوگا تحقیر کا، ہم تعویل کے طرف نہیں جائیں گے. تعویل کا مطلب اس کے معنی پھیر دیں، نہیں. نیت بھی نہیں پوچھیں گے کہ نیت کیا تھی، قصد کیا تھا، ارادہ کیا تھا، نہیں. یہ حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. آج اگر کوئی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں فوج کے خلاف، پوری دنیا کے قوانین دیکھ لیں، وہاں جائیں کیا کیا پابندیاں ہیں. آپ عجیب بات کرتے ہیں. شاید جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے وہ صرف اتنی آئی ہے کہ ہم ایٹامک پاور ہے، پاکستان واحد اسلامی ملک ہے. اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے تو نظریاتی طور پر کرو، اور نظریاتی طور پر کرنے کے لیے ختم نبوت، کیونکہ جہاد کے خلاف اگر بات کرنی ہے تو ختم نبوت. اس کے علاوہ بات کرنی ہے تو یہ جو مومن ہے اس کو گناہگار بہت ہے، اس کو فلمیں دکھاؤ دیکھ لے گا، اس کو دوسری چیزوں پہ لگاؤ، نشے پہ لگاؤ، لگ جائے گا. لیکن جب نبی کی بات آتی ہے یہ شیر بن جاتا ہے. یہ چیز نکالو کسی طرح. تو اب اس کے لیے یہ اس طرح ایڈوانسمنٹ کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر، اب آپ کے سامنے یہ تحریف ہے، یہ تحریف کہلائے گی، اور تحریف کفر ہے. علماء بیٹھے فتوا دے. مظفر شاہ صاحب تحریف کہلائے گی؟ جی بالکل، لفظی تحریف کی ہے باقاعدہ طور پر، مانوی نہیں، لفظی. جس طرح کہ وہ آیت جو دوسری بھی آپ نے یہاں پر رکھی ہے فترضا کے حوالے سے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، اللہ اکبر، میرے تو میں رونگٹے کھڑے ہیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور وہ کن حالات میں نازل الہی ہے. اور اس کو لفظ فترضا کو یعنی چلغوزہ لفظ لکھواں پر لکھنا، العیاذ باللہ. تو یہ تو یقیناً جو ہے کہ وہ، اور یہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واضح طور پر اس میں سعدی شیرازی. اور آپ دیکھیے کہ ان شخصیات اور ان احکام کو یہاں پر اہمیت کے حوالے سے، یعنی ایک تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک قرآن مجید فرقان حمید. علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان دونوں کی حفاظت تکوینی ہے، تشریعی نہیں. تکوینی؟ ہاں، یعنی اللہ نے کعبے کی حفاظت کا ذمہ تکوینی نہیں فرمایا. تکوینی سے مرادی، تشریعی سے مرادی ہے کہ جس کی حفاظت پر فوج لگے، یعنی دنیاوی اسباب و وسائل لگے، نہ کہ اس میں بھی تاثیر حقیقی اللہ رب العالمین کی. جیسا کعبہ شریف کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ جناب یہ جس طرح شروع دور کے اندر کعبہ شریف کی عمارت کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یعنی یہ دو جو حضور علیہ السلام کی ذات گرامی اور اللہ رب العالمین کا کلام جو غیر مخلوق ہے، اس کی حفاظت تکوینی ہے، اور یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. یعنی اس کی ایک تو یہ کہ اس کو جو مٹانے کے لیے آئیں گے تو وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی اسباب بنیں گے جس طرح بن رہے ہیں. اور یہ عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں بھی وہ مارا گیا تھا جو آیا تھا. اسباب اس پہ توجہ کیجئے. یہی حرکت اگر کوئی غیر مسلم کرتا تو پھر یہ کیا کرتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کہلانے والے کو چھٹی دے دیں، وہ کرتا رہے. یعنی غیر مسلم اگر کارٹون لگائے تو مجرم نہیں. وہ پرویز رشید صاحب کہتے ہیں اگر نواز شریف صاحب کی طرف کوئی انگلی اٹھائے تو میرے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں.
تو میرے بھی تو رسول ہیں نا. نہیں، ان کے لیے میں کیا کروں؟ توہین وزارت، توہین قیادت، توہین عدالت جرم ہے تو توہین رسالت جرم نہیں ہے. جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، یہ تو درست ہے، لیکن جو رسول کی بات کر لے، جو رسول کی محبت کی بات کر لے، وہ غلط ہے. شاہ صاحب العیاذ باللہ. یقیناً دیکھیے کہ یہ سارے علماء یہی فرما رہے ہیں، اور حقیقت بھی ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے اس بات کو دیکھا جائے تو حقوق کی جو بالادستی ہے وہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور ان کا تقدس اتنا ہے کہ اگر ان کے پاؤں مبارک میں مٹی لگ جائے تو اللہ رب العالمین فرما وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. سیدنا فاروق اعظم اس آیت کو لے کر آئے، کہنے لگے حضور، اور بڑے بشاشت میں تھے. سرکار نے فرمایا فاروق اعظم سے کہ عمر اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو فرمایا حضور آج آپ کا مرتبہ میں نے ایسے دیکھا کہ انس و جنس کے اندر کسی کا مرتبہ ایسا. فرمایا کیا؟ فرمایا قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی ان اقسم بتراب قدمک. فرمایا حضور آپ کی افضلیت اللہ کی بارگاہ میں تعظیم اور تکریم اس قدر بڑی ہوئی ہے، پیدا بھی آپ کو خدا نے کیا ہے، عظمتیں بھی اللہ نے دی ہے، اور اس کا رتبہ اتنا ہے کہ آپ کے پاؤں میں اگر خاک لگ جاتی ہے، مٹی لگ جاتی ہے، تو اس کی بھی قسم اللہ رب العالمین. اللہ. آپ یہ مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ مفتی خورشید جاپان والا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے ادارے سے فارغ التحصیل ہیں، ان کو بٹھایا تھا جبران ناصر صاحب نے، اور وہ تخصص کیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے وہ دارالعلوم کا نام استعمال کرتے رہے. رفیع عثمانی صاحب نے بتایا بالکل وہاں سے صرف شہادت العالمیہ لینے کے بعد یہ غامدی نظریات کے حامل ہو گئے تھے، تو ان کو ہم نے ہٹا دیا تھا. اب آپ کا انہوں نے نام استعمال کیا ہے، اور وہ اس وقت ان کے بہت بڑے محافظ بنے ہوئے ہیں جاپان والا صاحب جو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب اس موضوع پر تو میری اور آپ کی گفتگو اور تقریباً تمام لوگوں نے اس کو سنا بھی ہے. یہ جو فیصل جاپان صاحب ہے اور اپنے آپ کو وہ مفتی کہلاتے ہیں، اور وہ اپنی نسبت جامعہ اسلامیہ مخزن علوم کے طرف کرتے ہیں. میں نے اس وقت بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے مدرسے کے طالب علم کبھی نہیں رہا، اور جامعہ اسلامیہ مخزن علوم میں آپ ان سے معلوم کر لے کہ کبھی ایک گھنٹے کے لیے کبھی زندگی میں یہ آئے ہیں. جب یہ آئے نہیں، ان کو محل حقوق ہے اس کا پتہ نہیں، اور یہ اپنے آپ کو اس کے طرف منسوب کرتے ہیں، تو اس سے بڑے غلط بیانی اور کیا ہو سکتا ہے. البتہ اتنا ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں ہم نے تخصص شروع کیا تھا، اور اس میں ایک استاذ ہمارے تھے مولانا کمال الدین صاحب، جو اس وقت کلفٹن میں ہیں. ان کے ساتھ ان کی ایک ذاتی مراسم اور تعلق کی بنیاد پر کبھی کبھی یہ آتے تھے، اور ملاقات ان کے ساتھ ہوتی رہتی تھی. اب اس ذاتی تعلق کو یہ جامعہ اسلامی مخزن علوم کے طرف منسوب کر کے یہ کہے کہ میں وہاں سے تخصص کر چکا ہوں، میں نے فقہ میں وہاں سے اسپیشلائزیشن کی ہے، تو یہ سراسر زیادتی ہے اور اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اب اس موضوع پر بتا دیجئے گا کہ یہ جو ہم نے کلپ دکھائے یہ تحریف قرآن میں شامل ہے؟ ظاہر ہے کہ تو لفظی تحریف کی گئی ہے، باقاعدہ الفاظ بدل دیے گئے ہیں قرآن کے. ڈاکٹر صاحب میں اپنے آپ سے پہلے مقرر جو انہوں نے ایک بات کہی مجھے بڑی اچھی لگی کہ ہم آج یہاں جو آئے ہیں یہ ہم ڈاکٹر عامر لیاقت کی وجہ سے نہیں آئے ہیں. بے شک ہم جس وجہ سے آئے ہیں، خصوصاً میرے خیال سے میری زندگی میں یہ پہلی دفعہ ہے جی ہاں پہلی مرتبہ کہ میں چینل پر آ رہا ہوں. یوں تو پولیٹکس اور سیاست سے تھوڑا تعلق رہا، اور پھر 2008 سے اپنے مدارس اور اسکول اور ان کے طرف توجہ دی. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک حدیث پریشان کر رہی تھی، اور وہ حدیث سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم نے آزاد کیا ہے، وہاں سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس، اس کی عظمت، اس کے احترام، اس کو متنازع بنانا اور اس کے اوپر مجلسوں کا انعقاد کرنے، اس سے بڑا افسوس کیا ہوگا اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اور اس چیز سے نکلنے کے لیے کہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنہوں نے دیکھا کہ یہ ظلم کر رہا ہے اور اس کے باوجود بھی اس ظالم کے ساتھ دے رہا ہے، فرمایا اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ فتویٰ میں نہیں دے رہا، یہ مکاتب فکر نہیں دے رہا، یہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. رحمت للعالمین سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا وجود سراپے رحمت ہی رحمت ہے. آپ انس اور جنس کو تو چھوڑ دے، پتھر اور ان کے ساتھ جمادات اور حیوانات کے لیے آپ نے کیا اصول ہمیں بتلائے ہیں؟ ایسے نبی کے بارے میں ایسے مغلظات
اور ایسے نبی کے بارے میں اس قسم کی گفتگو یہ انسانیت کی توہین ہے، صرف اسلام کی توہین نہیں۔ میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ جس انداز سے یہ تحریف ہو رہا ہے اور ایک اسلامی ملک میں ہو رہا ہے، میں دعوت فکر دیتا ہوں ان حکمرانوں کے غیرت کو کہ ان کے خلاف یہ ایکشن کیوں نہیں لیتا ہے۔ آج اگر حکمت رسول کے لیے ایک شخص کھڑے ہو کر کے بات کرتے ہیں تو ان کے لیے تو پیمرا میدان میں کود کر کے آتی ہے اور اس کے اوپر پابندی کی بات کرتی ہے، اور جو اس قسم کے مغلظات اور اس قسم کے خرافات سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہودگیاں، یہ تو انتہائی افسوسناک ہے اور انتہائی بیانناک ہے، اور اس کے اوپر جتنی اس کی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ قاری سلمان جہاں جی، را کا لفظ پیمرا میں موجود ہے، کیمرہ میں بھی ہے، پیمرا میں موجود ہے، کہ اس سے پیمان تو نہیں ہوا ان کا؟ جی، اس میں ایک قرآن مجید فرقان حمید میں آیہ موجود ہے، آیہ میثاق کے نام سے بہت معروف ہے، اور اس کے اندر پوری ڈیٹیل ہے، اور اس کے آخر میں ایک جملہ آتا ہے پروردگار عالم کی جانب سے، انبیاء سے خطاب ہے، علماء موجود ہیں، انبیاء سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان تمام باتوں پر عمل نہیں کرو گے جو میرے رسول کے حوالے سے ہے تو پھر تمہارا شمار بھی فاسقین میں ہوگا۔ ذرا پروردگار عالم کی اس انداز کو اگر انسان سوچ لے، دیکھ لے تو اس کی زبان گونگی ہو جائے۔ رائنا کے اندر بھی ہے کہ اگر وقول انظرنا کے بعد سب کافر ہو گئے اگر اس طرح گفتگو نہیں کی، جبکہ ایمان والوں سے خطاب ہے، وہ ایمان والے ہیں سب، اور وہ رعایت کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن چونکہ اس کو بگاڑ کے بیان کیا گیا۔ قاری سلمان جاوید صاحب مجھے یہ بتا دیجئے، میں آپ سے ذرا مختلف سوال کروں۔ علم کے بارے میں کہا تھا سورہ توبہ میں نے کہا، بعد میں توبہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، جی، اب کوئی تمہارا ہلا بہانا نہیں چلے گا، قد کفرتم بعد ایمانکم۔ یہ جو تمہیں داڑھی پگڑی اور یہ جو حلیہ ڈھار کے جو داخل ہوئے ہو ایجنٹ بن کر، تو فرمائی اس حلیے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتبار عشق رسول۔ واہ 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 واہ۔ میں تھوڑا سا مختلف آپ سے سوال مختلف سوال کروں گا آپ سے۔ ہمیں ایک چیز سامنے رکھنی ہوگی قاری صاحب، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھارت نے ایک بڑا زبردست کام ان سے یہ کروایا ہے کہ حافظ سعید صاحب کو بھی نظر بند کرا دیا ہے، یعنی یہ بھی اس پر بھی ایک بہت بحث چل رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے معاملے میں اس کو توڑنے کی سازش میں پہلا پتھر کس نے مارا؟ یہ اگر آپ کو یاد ہو، ماما قدیر کو ہیرو بنا کر کس چینل نے پیش کیا؟ ماما قدیر وہاں پر آتے تھے، بیٹھتے تھے، بتایا جاتا تھا کہ یہ لوگ ہیں، یہ وہ مجرم تھے جن کو انہوں نے ہیرو بنا کر پیش کیا۔ پھر مجھے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ انہوں نے خاص طور پر یہ جو امن کی آشا شروع کی گئی تھی، جو اچانک خاموش ہو گئی ہے، اب یہ کہیں نظر نہیں آتی، وہ تماشا ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد جو پاکستان کے حساس دفاعی مقامات تھے ان کی نشاندہی کس چینل نے کی، اور جو آخری بات بھی اگر لے لیں تو توہین اہل بیت کی جو ایف آئی آر درج ہے 295C کی، جن کے فیصلے بھی ہو چکے ہیں، اس کے باوجود مالکان دبئی میں چھپے بیٹھے ہیں، ملک کے خلاف گالیاں دے رہے ہیں، فوج کو کھل کر نجم سیٹھی صاحب نے، چڑی بابا نے کہا ہے کہ ہم 65 کی جنگ ہار گئے تھے، ہم کارگل ہار گئے تھے، ہم 71 میں ذلیل، میں یہ سب کل کلپ دکھانے والا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے ہم 71 میں ذلیل ہوئے، ہم نے ہمیشہ انڈیا کے خلاف سازش کی ہے اور ہم ہمیشہ انڈیا سے ہارے ہیں۔ یہ ساری باتیں جس چینل پر کی جاتی ہوں، آج اسی چینل پر تحریف قرآن بھی میں نے آپ کو دکھا دی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ان کا تحفظ بھی کیا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ علماء کی، ہماری، آپ کی، سب کی اس وقت ذمہ داری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بول چینل پر پہلی مرتبہ بولنے کا موقع بخشا، اور اللہ رب العالمین آپ کو عزت دے اور مبارک ہو یہ چینل آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی ذمہ داری ہے جو اس وقت علماء بیٹھ کر اس کو نبھا رہے ہیں الحمدللہ۔ جس کے حصے میں جو کچھ آیا ہے اس نے اس کا حق ادا کیا الحمدللہ۔ اصل بات پھر وہی ہے کہ اس اسلامی ریاست میں جس کے ابتدا ہی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی بالکل ابتدا اور بنیاد میں لگا ہوا ہے، اس میں غیر اسلامی عوامل کیسے برداشت کیے جا سکتے ہیں؟ جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، بالکل ابھی ابتدائی ان کا دور تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ محبت ایسے پوچھا، اے عمر بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت تو اپنی جان سے ہے، پھر آپ سے ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک دنیا بھر کی چیزوں سے سب سے زیادہ میری محبت
اس کے قلب میں نہ آ جائے تب تک وہ مومن کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فوراً ذہن بدل گیا اور فوراً اپنے نفس کی محبت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دے کر اپنے ایمان میں لے آئے۔ کہا اللہ کے رسول اب آج کے بعد میرے دل میں آپ سے زیادہ محبت کسی کی نہیں رہے گی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور آپ کی بعثت کو عالم اسلام پر اپنا احسان عظیم قرار دیتا ہے۔ تو وہ احسان عظیم جس کی محبت عین ایمان، جزو ایمان نہیں عین ایمان ہے، اس محبت کے بغیر ہم مومن کہلا ہی نہیں سکتے۔ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، ہیڈ لائنز کے بعد واپس آتے ہیں۔ اس دوران مظفر شاہ صاحب کو جانا ہے، ہم آپ سے ظاہر ہے کہ آپ کو بہت، حالانکہ دل نہیں چاہ رہا کہ آپ جائیں محفل سے، لیکن آپ کو چونکہ جانا ہے ہم آپ کو رخصت کریں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، ہیڈ لائنز کے بعد ہم آ کے وائنڈ اپ کریں گے اور علماء کرام کا کنکلوژن اس پورے معاملے پر کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اب سلسلہ رکے گا نہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 7 تاریخ کو مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ ابھی جب تک میں ہوں میں اس موضوع پر بات کرتا رہوں گا، 7 کے بعد پتہ نہیں بات کر سکوں یا نہ کروں، لیکن میں بات کرتا رہوں گا۔ میں اویئرنیس پھیلاؤں گا اس پروگرام کے ذریعے، اور جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کے معاملے میں جو ایک انتہائی خطرناک رویہ نیلا پیلا اختیار کر رہا ہے، وہ میں آخر میں کچھ گوگل بابا کو بتانا چاہوں گا جو شاید ان کی سمجھ میں آ جائے، اور وہ ان کو آج سمجھنا ہوگا، ان کی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ بات۔ وہ ایک اچھے انسان ہیں، ان کی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ان سے یہ سارے کام مالکان کرا رہے ہیں، اور میر ابراہیم رحمان کرا رہا ہے یہ کام۔ میر ابراہیم رحمان اس پوری سازش کے پیچھے ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے بعد، جب ہم کنکلوڈ کریں گے تو میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں گوگل بابا سے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کی طرف، جو گفتگو فرما رہے تھے، اور تاکہ وہ کمپلیٹ کریں، اور پھر علماء کرام کا کنکلوژن، اور آخر میں کچھ کہنا چاہوں گا 1-2 منٹ میں، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں میں ضرور کروں گا، لیکن پہلے قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ جی جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ تو بات ہو رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا عین ایمان ہے، اور یہی صحابہ کرام کو درس دیا گیا، اور یہی بات آج الحمدللہ تمام مکتبہ فکر کے اندر متفق ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ جو شخص بھی اہانت رسول کا مرتکب ہوتا ہے، موت سے نیچے اس کی کوئی سزا نہیں۔ البتہ اس میں چونکہ جتنا سزا بڑی ہے اتنی ہی اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ احتیاط یہ ہو کہ یہ جرم ثابت ہو، جی اس کا یہ جرم ثابت ہو، پھر اس کی سزا موت ہے۔ بس یہی احتیاط ہو کہ جرم ثابت ہو، محض کسی پر الزام نہ ہو، اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو، بس یہ اس میں احتیاط۔ دوسری بات، آزادی رائے کے نام سے جو منہ میں آئے کہتے چلا جانا اور جو دل چاہے کرتے چلے جانا، یہ آزادی رائے نہیں ہے۔ آزادی کے اندر بھی ضابطے ہیں، آزادی کے اندر بھی شریعت نے ضابطے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اتنی خوبصورت ایک مثال دے کر اس کے مفہوم کو واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایک کشتی ہے اور اس کی ایک منزل اوپر ہے اور ایک منزل نیچے ہے، جو نیچے ہے وہ بالکل پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ نیچے والے کو پیاس لگتی ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، میٹھا پانی باہر، تو وہ اوپر والوں سے پانی مانگنے آتا ہے۔ اوپر والے کہتے ہیں ہم پانی نہیں دیتے، وہ پھر واپس نیچے جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نہ دو، تم اپنی مرضی کے مالک ہو، پھر میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ وہ جس سیٹ پر بیٹھا ہے اس کے نیچے پھٹا کھینچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں پھٹا کھینچ کے دریا میں سے پانی لے لوں گا، وہ استعمال کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر باقی لوگ اس کے اس حرکت کو نہ روکیں تو وہ بھی ڈوبے گا اور ساری کشتی ڈوب جائے گی، اس لیے کہ کشتی کے اندر پانی داخل ہو جائے گا، اور اگر اس کا ہاتھ روکیں گے وہ بھی بچ جائے گا اور ساری کشتی بچ جائے گی۔ تو آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے جی میں جو آئے کرے۔ ایک شخص کسی کو گالی دیتا ہے، وہ کہ کیوں گالی دیتا ہے کہ جی میں آزاد ہوں، آزاد ملک کا باسی ہوں، آزاد ریاست میں رہتا ہوں، مرضی کا مالک ہوں۔ وہ جوتا اٹھائے اور ٹکا دے اس کو بھی، تو نے جوتا کیوں مارا کہ بھی دنیا میں کیا صرف تو ہی آزاد ہے، میں بھی تو آزاد ہوں نا۔ تو اس طرح دنیا کا امن ہی تہس نہس ہو جائے، کچھ بھی باقی نہ رہے۔ ٹھیک جی عالم صاحب کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمانوں کے پاس 2 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی عظیم ہیں،
ایک قرآن کریم کلام اللہ اور ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کہ ایک گیا سے گیا گزرا مسلمان بھی ان دونوں چیزوں پر کٹ مرنے کے لیے ہمتاً ہر وقت تیار بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دین اسلام پر مکمل نہ چلنے والا آدمی، یعنی 10% بھی دین پر عمل نہیں کرتا، اس کے سامنے بھی آپ قرآن کریم کی تعریف کے حوالے سے کوئی بات کر دیں یا قرآن کریم کی شان میں یا اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر دیں تو وہ بھی آپ کو برا بلا کہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی وہ دو چیزیں اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بلاگرز وغیرہ کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے ان کے سپورٹر کون ہیں، جی ان کے سپورٹر اصل کون یہ ہیں؟ چیز ہے، دیکھیں اصل چیز یہی ہے کہ ان کے پیچھے ان کے بیک کو مضبوط کرنے والے لوگ کون ہیں۔ یہ پاکستان، اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے اور اسے مدینہ منورہ کے بعد شاید یہ واحد ایک ملک ہے کہ دین کی غرض سے اس کی بنیاد رکھی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور دین کی عظمت میں مسلمانوں نے یہاں ہجرت کی تھی اور اس کو آباد کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جس ملک کی بنیاد ہی اسلام ہے، جس ملک کی بنیاد ہی قرآن حکیم ہے، جس ملک کی بنیاد ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ کی حرمت ہے، اس ملک کو تباہ کرنا ان لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہے کہ تاکہ ان چیزوں کا خاتمہ ہو سکے۔ جی ترابی صاحب، جی بنیادی چیزیں تو تقریباً جو ہے وہ بیان ہو چکے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے حوالے سے کوئی بھی ایشو جب سامنے آتا ہے وہ قرآن سے تعلق رکھتا ہو، نبی اعظم کی ذات اقدس سے تعلق رکھتا ہو، اہل بیت علیہم السلام ذوات مقدسہ سے تعلق رکھتا ہو، اصحاب پیغمبر کے ذوات مقدسہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جب تک ہم بحیثیت مسلمان یک زبانی ہوں گے، ایک ہو کے، ایک کا ہونا چاہیے، ایک کا ہونا، اتحاد ضروری ہے، اتحاد بین المسالک ہونا چاہیے، بین المسالک۔ دیکھیں جو شیعہ کے ممبر سے بولا جا رہا ہے وہی اہل سنت کے ممبر سے بولا جا رہا ہو، اور مسلمانوں کے اندر جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں وہ سب ایک نقطے پر جمع الحمدللہ۔ اگر دیکھیں اس کی مثال میں آپ کی خدمت ہے، ابھی امریکہ نے 7 ممالک پر پابندی لگائی ہے، ٹھیک ہے، مسلم امہ خاموش ہے، 2 ملکوں نے فوراً اس کا ریاکشن دیا، ایران نے بھی کہا کہ تمہاری ایسی تیسی، تم یہاں سے نکلو، ہم امریکہ کو نہیں گھسنے دیں گے، اس کے بعد عراق بھی بولا کہ ہم نہیں گھسیں گے۔ اسی طرح سے اگر تمام مسلمان یکجا ہو جائیں تو دشمن بھی گھبرائے آئے گا اور پھر لے دے کہ میں اپنے اسی بات پہ کھڑا ہوں کہ اسرائیل کو استحکام دینے کے لیے اور اسلام کو، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ مسلمان جنت میں داخلے پر، یعنی جنت کے داخلے کے لیے پریشان نہیں ہے، امریکہ میں داخل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اس میں بھی تو پریشان ہے، یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کاکر صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، وہ تو سب کو ملاتی ہیں، اور میرے خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عرفہ والا تو ہم سب کو متحد کر دیتی ہے، ہم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، عقائد میں اصولی یا فروعی اختلاف سے انکار نہیں ہے، وہ ہیں اور رہیں گے، نہ آپ ختم کر سکتے ہیں نہ میں ختم کر، مگر کچھ موضوع یا ایسے مسئلے ہیں جن پر کوئی، میں نے پہلے کہا یہ متنازع مسئلہ ہی نہیں ہے اس حوالے سے۔ اور یہ جو سیکولر کی بات کرتے ہیں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام میں کسی ازم کی گنجائش نہیں ہے، جی ہاں، عزم چاہیے، بالکل، بہت اچھی بات، بہت اچھی۔ اور عزم کیا ہے اس حوالے سے میں اس ادارے جس کو آپ جیو کہہ رہے ہیں، میں اس کے لیے بھی چاہوں گا کہ وہ اگر واقعی پاکستانی ہیں اور شروع سے کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی تحریک میں سب کچھ کیا ہے، وہ بھی اپنی اصلاح کر لیں، وہ بھی توبہ کر لیں، غلطی ہوئی ہے توبہ کر لیں، دروازے توبہ کے کھلے، اور جو ان کے ملازمین ہیں ہو سکتا ہے ان کو احساس نہ ہو کہ ہم سے کیا کام لیا جا رہا ہے، تو اب ہمیں جو سوچنا ہے وہ پوری امت کو سوچنا ہے، اور میں قرآن کا پابند ہوں، کسی کو اچھا لگے یا نہ، گستاخی کسی انداز میں کرتا کہیں کوئی رگ خراب ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میں اس پر کسی قلم میں واضح طور پر اس کی اصل میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔ ہم اس معاملے میں دنیا، آپ کہتے ہیں نا پاکستان، میں کہتا ہوں 200 سے زیادہ ملک ہیں، وہ ایک طرف ہو جائیں
اور یہ کہہ دیں کہ نہیں جی ناموس رسالت کے لیے بھی کچھ نہیں مسئلہ، تو ہم ساری دنیا چھوڑ دیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بالکل صحیح۔ بہت بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی قادری صاحب آپ کا، اسحاق عالم صاحب آپ کا، عباس مہدی ترابی صاحب آپ کا، ڈاکٹر قاسم صاحب آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ، قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مظفر شاہ قاضی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان کا بہت بہت شکریہ، امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ DSNG پہ تھے، ان کا شکریہ، لکھوی صاحب تھے، ان کا شکریہ، شبیر بیسوی صاحب کا شکریہ۔ ناظرین محترم، وقت بہت مختصر ہے، میں چند باتیں کہہ کر آپ سے رخصت کی اجازت لوں گا۔ میں گوگل بابا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بہت اچھے اور ایک بہت شریف النفس قسم کے انسان ہیں، اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس راستے پر چل پڑے ہیں، آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور آپ کو میر ابراہیم رحمان استعمال کرے، کیونکہ ان کا یہ مشن ہے کہ پاکستان میں 295C ختم کی جائے اور حدود لاء میں ترمیم کی جائے، اور بہت سارے ان کے اور بھی کام ہیں۔ میں گوگل بابا سے ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے، گو کہ آپ نے میرے ساتھ بہت برا سلوک 22 اگست کے بعد کیا تھا، لیکن میں پھر بھی آپ سے ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو اس راستے سے نکال لیں، اور جس طرف آپ الجھ گئے ہیں اور جس طرف آپ کو لے جایا جا رہا ہے، آپ اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کر لیں۔ میرا خیال ہے اگر امی سے پوچھیں گے، آپ والدہ سے پوچھیں گے، آپ اقصیٰ سے پوچھ لیجئے، آپ کو جس سے بھی بات کرنی ہو آپ اسے پوچھ لیں، آپ کو سب یہی کہیں گے کہ آپ غلط راہ پر جا رہے ہیں اور آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے کل بالکل غلط تصویر پیش کی ہے، ایک ایسی تصویر آپ نے پیش کی ہے جس کا بالکل شریعت سے، دین سے تعلق نہیں۔ آپ نے سٹینڈرڈ سوالات کیے، جبکہ یہاں ثبوت موجود ہے اور بہت سارے ثبوت موجود ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں وقت آنے پر۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں کیس لے کر تو جائیں، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ 295C کا مقدمہ درج کیا جائے، عدالت میں لے کر جایا جائے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، میں بس یہ آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب کو، پورے پاکستان کو، یہ بھارت کی سازش ہے۔ براہ کرم سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ بھارت کی سازش ہے۔ پے در پے کام ہوئے ہیں کچھ 2-3 قسم کے، آج پھر LOC پر حملہ ہوا ہے، لائن آف کنٹرول پر۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بھی اچانک گستاخی کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے، لیکن بھارتی مسلمانوں کی درخواست پر وہاں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک دم کشمیر کی آزادی کی جو جدوجہد ہے اس پر حملہ کرتے ہوئے حافظ سعید صاحب کو نظر بند کر دیا گیا ہے، اور مسلسل ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس کی طرف بھارت کی بہت سارے اشارے بھارت کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھ پر پابندی کا سب سے زیادہ خوشی کا اظہار بھارت میں ہوا ہے، یہ میرے پاس اخبارات کی تراشے، ہندوستان ٹائمز ہے، انڈین ایکسپریس ہے، اس کے علاوہ وہاں پر دی ہندو اخبار ہے، سب سے زیادہ خوش ہوئے تھے کیونکہ طارق فتح کا چہرہ ہم نے پاکستان میں بے نقاب کیا تھا، جس قسم کی وہ بکواس کرتا رہا وہ ہم نے بے نقاب کیا۔ تو بھارت ہے اس کے پیچھے، ہمارا دشمن ہے، ہم سب کو لڑانا چاہتا ہے، انڈیا ہم سب کو لڑانا چاہتا ہے، ہم سب کو باہم دست و گریباں کرنا چاہتا ہے، ہم کو لیفٹ اور رائٹ میں تقسیم کر دیا ہے۔ لیفٹ اور رائٹ میں تقسیم کرنے والے اتنا سوچیں کہ جس نبی کے لیے آج آپ اپنے آپ کو تقسیم کر رہے ہیں، اس نے لیفٹ پر بھی کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور رائٹ پر بھی کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس نبی نے آپ کو یکجا کیا ہے۔ جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش مل جائیں سب نام محمد کے سبب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی ذات اقدس پر ہمیں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے۔ جو بھی ہو، جس سے بھی غلطی ہوئی ہے، جو بھی ایسی بات ہے، وہ یا تو یہاں پر آ جائے، اب بتا دے میرا کام نہیں ہے، یہ ہم نے نہیں کیا ہے، تو پھر ہم تلاش کریں بھینسا پیج کس نے بنایا ہے، موچی پیج کس نے بنایا ہے، ہم تلاش کریں گے۔ لیکن ابھی تک سارے اشارے ادھر ہی جا رہے ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں آپ کے سامنے۔ تو گوگل بابا پلیز آپ ان چیزوں سے باز آ جائیے۔ میں بس آپ کو اتنا بتانا آخر میں چاہتا ہوں، میرے لیے میری عزت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں آپ کو یہاں تک کہہ دینا چاہتا ہوں، میرے ماں باپ بہت شریف النفس لوگ تھے، آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری ماں، میرا باپ، ان سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن میرے صحابہ کرام کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو عزت تو بہت دور کی بات ہے، ماں باپ قربان کہا کرتے تھے، صحابہ کے والدین۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری عزت کوئی نہیں ہے، میں اپنی عزت کی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہوگا تو عامر لیاقت حسین ایک ننگی تلوار بن کے کھڑا ہو جائے گا، اور اگر ان کی عزت نہیں ہوگی تو پھر کسی کی عزت نہیں ہوگی۔ اتنا ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو پھر ایک ڈرائیور اور ایک کک تھا جو ایکسپریس کے گیسٹ ہاؤس میں کام کرتا تھا، وہ اب ہمارے پاس ہے، اور انہوں نے ہمیں بہت کچھ آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ پھر ہم وہ چیزیں بھی بتائیں گے جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوں گی۔ ویسے بھی آپ کے یہاں لوگ نوکری تلاش کر رہے ہیں، بہت سے CVs یہاں پر آ چکی ہیں بول میں، جو آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں۔ میں تو آپ کو بھی کہوں گا شاہزیب بھائی کہ آپ بھی یہاں پر آئیں اور بول میں آ کے پروگرام کریں۔ جیو میں کچھ نہیں رکھا ہے نیلے پیلے میں، یہاں پر آپ تشریف لائیے۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، پروگرام ہمارے علماء کرام کے ساتھ کیا، پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کوئی صاف تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کے طلبگار ہوں۔ اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔